السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب نفس المحموم کے ساتھ کہ جو مقاتل کی کتاب ہے، ہم پیج نمبر 377 پر حاضر ہیں۔ آئیے مل کر اس کے پہلے پیراگراف کے بعد کے مضمون کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاؤ ابرا سکھ یا بنت محمد، اور اس کے بعد عربی کی 2 لائنیں ہیں جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں کہ تیرا سر لے کر آئے اے نواسہ رسول، جب کہ وہ اپنے خون میں لت پت تھا، گویا آپ کی وجہ سے انہوں نے دن دہاڑے جان بوجھ کر رسول کو شہید کیا ہے، تجھے پیاسا انہوں نے قتل کیا اور تیرے قتل کے بارے میں تعویل و تنزیل کی انہوں نے رعایت نہیں کی۔ وہ اس بات پر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قتل کیا، حالانکہ تیری وجہ سے انہوں نے تکبیر و تقلیل کو قتل کیا ہے۔ اور بہار میں ہے، اور صاحب مناقب نے اپنی سند کے ساتھ زید سے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ سہل ابن سعد نے کہا کہ میں بیت المقدس کی طرف نکلا، یہاں تک کہ میں وسط شام میں جا پہنچا۔ اچانک میں ایسے شہر میں پہنچا کہ جس میں نہریں جاری تھیں اور درخت کثرت میں تھے، اور لوگوں میں پردے، حجاب اور دیباج لٹکائے ہوئے تھے، اور خوش و خرم تھے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، اور ان کے پاس عورتیں دف و طبل سے کھیل رہی تھیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا، اہل شام کی کوئی ایسی عید ہم نہیں دیکھتے کہ جسے ہم نہ پہچانتے ہوں۔ پس میں نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا، اے قوم، کیا تمہاری شام میں کوئی ایسی عید ہے کہ جسے ہم نہیں جانتے؟ تو لوگوں نے کہا، اے شیخ، ہم سمجھتے ہیں کہ تم اعرابی ہو، الف عین رے الف بے چھوٹی ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں سہل بن سعد ہوں، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے سہل، تعجب ہے کہ آسمان سے خون نہیں برستا اور زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس نہیں جاتی؟ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے کہا، یہ حسین علیہ السلام کا سر ہے جو عطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بطور ہدیہ عراق کی زمین سے لایا گیا ہے۔ پس میں نے کہا، تعجب ہے کہ سر حسین علیہ السلام بطور ہدیہ لایا گیا اور لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ انہوں نے اشارہ کیا اس دروازے کی طرف کہ جسے باب ساعات سین الف عین الف تے کہا جاتا تھا۔ سہل کہتا ہے کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ میں نے جھنڈے دیکھے کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ اچانک ہمیں ایک گھڑ سوار نظر آیا کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جس کا پھل اتارا گیا تھا، جس پر ایک سر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چہرے میں سب لوگوں کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور اس کے پیچھے میں نے کچھ خواتین دیکھیں جو ایسے اونٹوں پر سوار تھیں کہ جن پر کوئی بچھونا نہیں تھا۔ پس پیج 378 پس میں ان میں سے میں پہلے اونٹ کی طرف کے قریب گیا اور میں نے کہا، اے بچی، تو کون ہے؟ تو اس بیوی نے فرمایا، میں سکینہ بنت الحسین علیہ السلام ہوں۔ تو میں نے کہا، تجھے کوئی حاجت ہے میرے پورا کرنے کی؟ میں سہل بن سعد ہوں، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے آپ کے نانا کو دیکھا ہے اور ان کی حدیث سنی ہے۔ تو اس بی بی نے کہا، اے سعد، اس سر والے سے کہہ کہ وہ سر مبارک کو ہم سے آگے لے جائے تاکہ لوگ اسے دیکھنے میں مشغول ہوں اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم مطہر کو نہ دیکھیں۔ سہل کہتے ہیں کہ پس میں سر والے کے قریب گیا اور اس سے کہا، کیا تو میری حاجت پوری کرے گا کہ جس کے بدلے مجھ سے 400 دینار لے لے؟ اس نے کہا، وہ حاجت کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر کو اہل حرم کے آگے لے جا۔ تو اس نے ایسا کیا اور میں نے جو اس سے وعدہ کیا تھا وہ اسے دے دیا، اور پھر سر مبارک ایک ڈبے میں رکھا گیا اور یزید لعن اللہ علیہ کے دربار میں داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا، جبکہ یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پر تاج تھا جس میں در و یاقوت جڑے ہوئے تھے، اور اس کے گرد قریش کے بڑے
بوڑھے تھے جب وہ سر والا داخل ہوا تو اس نے اشعار کہے، یہ عربی کے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ میری رکاب سونے چاندی سے بھر دے، میں نے ایسے سردار کو قتل کیا ہے جو حجاب اور دربانوں کے پیچھے رہتا تھا، میں نے اسے قتل کیا ہے، جو بہترین ماں باپ کا بیٹا تھا اور جب نسب بیان کیا جائے گا تو بہترین نسب رکھتا تھا۔ یزید نے کہا اگر تو جانتا تھا کہ وہ سب لوگوں سے بہتر ہے تو پھر اسے کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا تجھ سے انعام کی امید رکھتا تھا۔ یزید نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، پس اس کا سر کاٹ دیا گیا اور حسین علیہ السلام کا سر سونے کے ایک طبق میں رکھا گیا اور وہ لعین کہہ رہا تھا کیسے دیکھا تو نے اے حسین علیہ السلام، اور بریکٹ میں لکھا ہے انتہی۔ اگلا پیراگراف ہے، مؤلف کہتے ہیں کہ صاحب کامل بہائی نے سہل بن سعد کی خبر اختصار کے ساتھ لکھی ہے اور اس روایت میں ہے کہ میں نے سر نیزوں پر دیکھے اور ان کے آگے آگے عباس بن علی علیہ السلام کا سر تھا۔ امام علیہ السلام کا سر سب سروں کے پیچھے اور محضرات کے آگے تھا اور سر مبارک عظیم ہیبت رکھتا تھا کہ جس سے نور چمکتا تھا۔ آپ کی ریش مبارک مرور تھی کہ جس میں سفید بال ملے ہوئے تھے اور وسمے کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ آپ کی آنکھیں موٹی اور سیاہ تھیں اور ابرو ملے ہوئے تھے، پیشانی بلند اور ناک کشیدہ تھی اور آسمان کی جانب متبسم تھے اور آنکھ افق کی طرف لگی ہوئی تھی اور ہوا آپ کے ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دیتی تھی، گویا علی امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ مزین کریں پس اسے اور یہ بھی کامل بھائی میں ہے کہ اہل بیت کو 3 دن تک شام کے دروازے پر روک رکھا تھا تاکہ شہر کی اس طرح زینت کی جائے کہ جیسے آنکھ نے انہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد 5 لاکھ شام کے مرد اور عورتیں حلقے باندھے ہوئے دف و تنبور بجاتے ہوئے ان کے استقبال کو گئے اور بڑے بڑے لوگ طبلے تنبور اور بگل بجاتے تھے، پیج نمبر 379، اور ان میں سے ہزارہا مرد جوان اور عورتیں رقص کرتے اور دف و طبل و تنبور سے بجا رہے تھے، اور تمام اہل شام نے رنگ برنگ لباس سے مزین سرمے اور خضاب لگائے ہوئے تھے، اور یہ بدھ کا دن اور ربیع الاول کی 16 تاریخ تھی، اور شہر سے باہر لوگوں کی کثرت محشر کے میدان کی طرح تھی جو ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ جب دن چڑھا تو سروں کو شہروں میں داخل کیا گیا اور زوال کے وقت یزید بن معاویہ کے دروازے تک کثرت اژدہام کی بنا انتہائی تھکن کے ساتھ پہنچے اور یزید کے لیے تخت بچھایا گیا جو جواہرات سے مرصع اور اس کا گھر انواع و اقسام کی زینتوں سے مزین تھا اور اس کے تخت کے اطراف میں سونے اور چاندی کی کرسیاں تھیں۔ پس یزید کا حاجب و دربان باہر آیا اور ان لوگوں کو اس کے دربار میں داخل کیا گیا کہ جس کے ساتھ سرہائے شہداء تھا۔ جب وہ یزید کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا امیر کی عزت و احترام برقرار رہے، ہم نے ابو تراب کے اہل بیت کو قتل کیا ہے اور ان کی جڑ کاٹ دی ہے۔ پھر انہوں نے تفصیلی حالات بیان کیے اور سرہائے شہداء اس کے پاس رکھ دیے، اور اس ساری مدت میں کہ جب اہل بیت علیہم السلام ان کے ہاتھوں قید تھے اور 66 دن تھے، کسی شخص میں یہ قدرت نہیں کہ وہ ان کو سلام کر سکتا۔ پھر بس اچانک اس دن اہل شام میں سے ایک بوڑھا علی بن الحسین علیہ السلام کے قریب گیا اور اس نے کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو قتل کیا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں جب وہ یزید کے دروازے تک پہنچے تو محضر بن ثعلبہ سے عین لام بے ہے نے آواز بلند کی اور کہا یہ مخزر بن ثعلبہ ہے، میم خیز زواد رے سالبہ سے عین لام بے ہے، جو امیر کے پاس معاذ اللہ لٹام فجرہ کو لے کر آیا ہے۔ تو اسے جناب علی بن الحسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ جسے ام مخزر نے جنا ہے یعنی پیدا کیا ہے وہ برا یعنی زیادہ شریر اور زیادہ لئیم و کمینہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یزید نے اسے یہ جواب دیا۔ اچھا، اور شیخ صدوق عطر اللہ مرقدہ نے امالی میں ابن زیاد کے حاجب سے ایک حدیث میں کہ جس کا ابتدائی حصہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے واقعات میں نقل کر چکے ہیں روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ قتل حسین علیہ السلام کی بشارتیں مختلف نواحی اور اطراف میں ابن زیاد سے بھیجیں، پھر قیدیوں اور سر حسین علیہ السلام کے متعلق حکم دیا اور انہیں شام لے گئے۔ مجھ سے ایک جماعت نے کہ جو اس کے ساتھ میں نکلے تھے بیان کیا ہے کہ وہ راتوں میں حسین علیہ السلام پر جنات کی نوحہ و زاری صبح تک سنتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم دمشق میں وارد ہوئے تو خواتین اور قیدیوں کو دن دہاڑے شہر میں داخل کیا گیا
تو جفاکار اہل شام نے کہا ہم نے ان سے زیادہ اچھے قیدی نہیں دیکھے، تم لوگ کون ہو؟ تو جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام نے فرمایا ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیدی ہیں۔ پس انہیں مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا کیا گیا جہاں قیدیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور ان میں علی بن الحسین علیہ السلام بھی تھے، اور آپ اس وقت جوان تھے۔ پس ان کے پاس اہل شام کے بوڑھوں میں سے ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے کہا حمد ہے اس پیج نمبر 380 اس خدا کی جس نے تمہیں قتل کیا، تمہیں ہلاک کیا اور فتنہ و فساد کے سینگ کاٹ دیے۔ پس اس نے انہیں سب و شیم اور برا بھلا کہنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جو اس کی گفتگو ختم ہوئی تو اس سے جناب علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہ آیت نمبر سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کہ کہہ دے کہ میں تم سے قربا کی مودت کے علاوہ کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا وہ قربا ہم ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھی ہے، یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 کہ ذی القربا کو ان کا حق دے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا وہ ہم ہیں۔ فرمایا وہ ہم ہیں۔ پس تو نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جس میں کہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پس اللہ کا ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدگی کو دور رکھے اور تم کو اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین آپ بھی پڑھ لیجئے درود، میں بھی، کیونکہ یہ ہم ہمیشہ حدیث قصہ میں یہ پڑھا کرتے ہیں اور بہت لطف آتا ہے جب یہ پڑھتے ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا وہ ہم ہیں۔ پس شامی نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، پھر کہا خدایا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ 3 مرتبہ کہا خدایا میں دشمن آل محمد سے اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتلوں سے تیری بارگاہ میں بیزاری اور تبرہ کرتا ہوں۔ میں نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن آج تک اس دن سے پہلے مجھے یہ شعور اور علم پیدا نہیں ہوا۔ اور شیخ طوسی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب علی بن الحسین علیہ السلام آئے جبکہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے تو ابراہیم بن طلحہ بن عبداللہ آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ اے علی بن الحسین فتح کس کی ہوئی ہے؟ آپ نے سر ڈھانپا ہوا تھا اور آپ محمل میں تھے۔ پس علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا اگر جاننا چاہے کہ فتح کس کی ہوئی ہے تو جب نماز کا وقت ہو تو اذان و اقامت کہنا، تو معلوم ہو جائے گا کہ کسے فتح ہوئی ہے۔ دینوری کی اخبار الطوال میں ہے۔ مورخین نے کہا ہے کہ پھر ابن زیاد نے علی بن الحسین اور اہل حرم میں سے جو آپ کے ساتھ تھے انہیں تیار کیا اور یزید بن معاویہ کی طرف زجر بن قیس اور محضر بن ثعلبہ اور شمر بن ذل جوشن کے ساتھ بھیجا۔ پس وہ لوگ چلے یہاں تک کہ شام میں پہنچے اور یزید بن معاویہ کے دربار میں دمشق شہر میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی داخل کیا گیا اور اسے اس لعین کے سامنے پھینکا۔ اس کے بعد شمر بن ذل جوشن نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ اے میرے امیر، ہم پر یہ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اپنے اہل بیت کے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے۔ پس ہم ان کی طرف گئے، پس ہم نے ان سے ہمارے امیر عبید اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے یا جنگ کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ اور مورخین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہ کلمات زجر بن قیس لعن اللہ کے ہیں اور ہم یہ بات ابن زیاد کے پاکیزہ سروں کو شام بھیجنے کی فصل میں وارد کر چکے ہیں۔ پیج 381۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین کو یزید کے دربار میں داخل کیا گیا تو یزید کے خاندان کی عورتیں اور معاویہ کی بیٹیاں اور گھر کی عورتوں نے چیخ و پکار کی، واویلا کی، آواز بلند کی اور ماتم برپا کیا اور حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا گیا۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا خدا کی قسم، جناب سکینہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے یزید سے مستی القلب اور اس سے زیادہ برا اور زیادہ جفاکار کافر و مشرک نہیں دیکھا۔ اور اس نے سر مقدس کی طرف دیکھا اور یہ کہنا شروع کیا کاش میرے بڑے بوڑھے بدر والے تلوار پڑنے سے خزرج کا نالہ و فریاد دیکھتے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا زر حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ اسے مسجد دمشق کے دروازے پر نصب کیا جائے اور سبت نے تذکرہ کیا ہے، میں
سبت نے تذکرے میں کہا ہے کہ یزید سے مشہور یہ ہے، تمام روایات میں ہے کہ جب سر مطہر اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے اہل شام کو جمع کیا اور خیزران کی چھڑی آپ کے دندار مبارک پر مارتا، اور ابن زبعری کے اشعار جو تھے وہ اس کا ترجمہ ہے کہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ سبت نے کہا ہے اور زہری نے کہا ہے کہ جب سر ہائے شہداء آئے تو یزید جیرون کی اپنی نگارگاہ میں تھا، پس اس نے خود سے یہ اشعار پڑھے، اور اشعار کا ترجمہ ہے کہ جب ظاہر ہوئے یہ محمل اور چمکتے آفتاب جیرون کے ٹیلوں پر تو کوے نے موت کی صدا بلند کی، میں نے اس سے کہا تم چیخو یا نہ چیخو، میں نے اپنے مقروض سے قرضے چکا لیے۔ اگلا پیراگراف ہے سامعین۔ اب بات یہ ہے کہ جب بھی سامعین میں تھوڑا سا رک کے آپ لوگوں سے بات کروں گی، یہ واقعات کیونکہ مختلف تحقیق کے ساتھ کتاب سے حوالوں سے اس کتاب میں موجود ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بار بار ایک ہی واقعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو یقیناً مختلف کتابوں کے حوالے میں وہی بات مختلف انداز سے لکھی جا رہی ہوتی ہے اور محفوظ کی جا رہی ہوتی ہے۔ چلیے آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور ابن ابو انیہ نے کہا ہے کہ جب اس نے چھڑی سے آپ کے اگلے دانتوں کی بے احترامی کی تو حسین ہے سواد یہ نون حسین بن حمام مری کے اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ ہے کہ صبر کیا، اور صبر کرنا ہماری عادت ہے، ہم نے اپنی ان تلواروں سے کہ جو سروں اور کلائیوں کو چیرتی ہیں اپنے دوستوں کے سر کھول دیے، چونکہ وہ زیادہ نافرمان اور زیادہ ظالم تھے۔ مجاہد کہا ہے خدا کی قسم لوگوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں رہا کہ جس نے یزید کو سب و شتم نہ کیا ہو اور اسے عیب نہ لگایا ہو اور اس کا ساتھ نہ چھوڑ دیا ہو۔ ابن ابو الانیہ کہتا ہے اور اس کے پاس ابو برزہ اسلمان اور بریکٹ میں لکھا ہے صحابی موجود تھے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے یزید اپنی چھڑی اٹھا لے، پس خدا کی قسم کہ میں نے طویل مدت تک دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دانتوں کے بوسے لیتے ہوئے۔ آگے بریکٹ میں ہے کہ سبت ابن جوزی کہتا ہے کہ میرے نانا نے کہا ہے کہ اس سے تعجب نہیں کہ ابن زیاد نے حسین علیہ السلام سے جنگ کی اور عمر سعد اور شمر کو آپ کو شہید کرنے پر مسلط کیا اور آپ کا سر اس لعین کے پاس لے گئے۔ تعجب تو اس بات کا ہے کہ یزید نے بدبختی کا انتخاب کیا، یہ پیج ہم 382 پہ آ گئے، بدبختی کا انتخاب کیا اور آپ کے دندان مبارک پر چھڑی ماری اور آل رسول کو قید کیا اور بے پالان اونٹوں پر انہیں سوار کیا، اور چاہتا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر حسین علیہ السلام، تھوڑی سی لائن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اور آپ کے دندان مبارک پر چھڑی ماری اور آل رسول کو قید کیا اور بے پالان اونٹوں پر انہیں سوار کیا، اور چاہتا تھا کہ فاطمہ دختر حسین علیہ السلام اس مرد شامی کو بخش دے کہ جس نے اس سے درخواست کی تھی۔ اور تعجب اس بات کا ہے کہ اس نے ابن زبعری کے اشعار یعنی بریکٹ میں لکھا ہے لیت اشیاء خل الخ پڑھے۔ ابن جوزی نے کتاب الرد علی المتعصب الغید، یہ بریکٹ میں کتاب کا نام تھا، اس میں کہا ہے کہ عمر سعد اور عبید اللہ بن زیاد کے فعل پر تعجب نہیں کہ تعجب تو یزید کی بدبختی اور اس کے چھڑی سے حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر مارنے اور مدینہ رسول کو غارت کرنے اور لوٹنے پر ہے۔ کیا جائز ہے کہ یہ کام خوارج کے ساتھ کیا جائے؟ کیا شریعت میں نہیں ہے کہ خارجیوں کو بھی دفن کیا جائے؟ باقی رہا اس کا یہ کہنا کہ میں انہیں سب و شتم کرتا ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے والے اور اس پر لعنت کرنے کا اعتقاد رکھنے والے کو قانع نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ لعین سر مبارک کا احترام کرتا، اس کے پاس اس کے پہنچنے کے وقت اور اس پر نماز پڑھتا یا درود پڑھتا اور اس کو تشت میں نہ رکھتا اور خیزران کی چھڑی سے اسے نہ مارتا، تو اس میں اس کا کیا ضرر اور نقصان تھا، جبکہ ان کی شہادت سے اس کا مقصد تو پورا ہو گیا تھا۔ لیکن زمانہ جاہلیت کے خفدد کینے تھے، اور اس کی دلیل وہ اشعار ہیں کہ جو اس نے پڑھے تھے کہ جن کا ذکر گزر چکا ہے، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے لیت اشیاخی ببدر، اس کا ترجمہ مزید اب مجھے نہیں اس میں لکھا ہوا نظر آ رہا۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اور ابن عبد ریا اندلسی نے عقد العزید میں ریاشی
سے اس کی اسناد کے ساتھ محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیں یزید بن معاویہ کے پاس لایا گیا اور ہم 12 نوخیز تھے، اور اس وقت ہم میں سے سب سے زیادہ بڑے علی بن الحسین علیہ السلام تھے۔ پس ہمیں اس کے دربار میں داخل کیا گیا جبکہ ہم میں سے ہر ایک کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا تھا۔ پس اس نے ہم سے کہا کہ اہل عراق کے غلاموں نے تمہارا محاصرہ کیا اور مجھے ابو عبداللہ کے خروج اور ان کے قتل ہونے کا علم نہیں ہوا۔ اور شیخ ابن نما نے کہا ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا ہمیں یزید کے دربار میں داخل کیا گیا، ہم 12 افراد تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اے یزید، تمہارا رسول کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حالت میں دیکھیں تو اس نے کہا کہ اے اہل شام، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مؤلف کہتے ہیں کہ ایک ملعون شخص نے ایسا قبیح جملہ کہا کہ جسے نقل کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ پس نعمان بن بشیر نے ان سے کہا ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کرتے اگر انہیں اس نامردی میں دیکھتے۔ پیج نمبر 383۔ اور فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قیدی اور اسیر ہیں۔ بس لوگ رونے لگے اور اس کے گھر والوں نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہوئیں۔ پس علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا اور میں طوق السلاسل میں تھا، پس انہوں نے کہا کیا مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ تو اس لعین نے کہا بات کرو لیکن کوئی بیہودہ اور فضول بات نہ کرنا۔ میں نے کہا میں ایسے موقف پہ کھڑا ہوں کہ مجھ جیسے انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بیہودہ اور فضول بات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ اگر مجھے طوق پہنے دیکھیں تو یزید نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ اسے اتار دو۔ مسعودی کی کتاب اثبات الوصیہ الف سے بے الف تے الف لام واو صاد یہ ہے میں ہے کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو علی بن الحسین کو اہل حرم کے ساتھ لے گئے اور انہیں یزید لعین کے دربار میں داخل کیا گیا، اور آپ کے فرزند ابو جعفر 2 سال اور چند ماہ کے تھے اور انہیں بھی ان کے ساتھ دربار میں داخل کیا گیا۔ پس جب یزید نے دیکھا تو آپ نے کہا اے علی، کیسا دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے وہ کچھ دیکھا جو اللہ نے آسمانوں اور زمین کی خلقت سے پہلے فیصلہ اور مقدر کیا تھا۔ پس یزید نے آپ کے معاملے میں اپنے ہم نشینوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا مشورہ دیا، اور انہوں نے ایسی خبیث بات کی کہ جسے نقل کرنا مجھے پسند نہیں۔ تو ابو جعفر علیہ السلام نے گفتگو کرنے میں پہل کی اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یزید سے کہا انہوں نے تجھے جو مشورہ دیا وہ اس کے خلاف ہے جو فرعون کے ہم نشینوں نے جب اس نے موسیٰ اور ہارون کے متعلق مشورہ لیا تھا اسے مشورہ دیا۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دے، اور انہوں نے ہمارے قتل کا مشورہ دیا ہے، اور اس کا سبب اور علت کیا ہے؟ یزید نے کہا وہ کیا سبب اور وجہ ہے؟ فرمایا وہ شریف و نجیب ماؤں کے بیٹے تھے اور یہ غیر شریف اور غیر نجیب ماؤں کے اولاد ہیں، کیونکہ انبیاء اور ان کی اولاد کو زنازادوں کی اولاد کے علاوہ کوئی قتل نہیں کرتا۔ یزید نے سر نیچے کر لیا۔ سبت کے تذکرے میں ہے کہ علی بن الحسین علیہ السلام اور خواتین عصمت رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، تو حضرت علی امام زین العابدین نے اس سے پکار کر کہا اے یزید، تیرا کیا گمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ اگر آپ ہمیں رسیوں میں بندھا ہوا برہنہ اونٹوں کے پالانوں پر دیکھیں تو ان لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے گریہ نہ کیا ہو۔ شیخ مفید اور ابن شہر آشوب نے کہا ہے کہ جب سرہائے شہدائے یزید کے سامنے رکھے گئے کہ جن میں حسین علیہ السلام کا سر بھی تھا تو وہ لعین اپنی چھڑی آپ کے دانتوں پر مارنے لگا، اور اس کے بعد اس نے کہا جنگ بدر کے دن کے بدلے یہ دن ہے، اور کہنے لگا کہ ہم ایسے مردوں کی کھوپڑیوں کو چیرتے ہیں جو ہمیں عزیز ہیں کیونکہ وہ زیادہ نافرمان اور زیادہ ظالم تھے۔ پیج 384۔ پس یحییٰ بن حکم مروان بن حکم کے بھائی نے کہا کہ جو یزید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ میدان تف میں جو مارا گیا ہے وہ زیادہ قریبی ہے، پست
فطرت ابن زیاد غلام سے امیہ کی نسل ریت کے ذرات کے برابر ہے، جبکہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نہیں رہی۔ یزید نے یحییٰ کے سینے پر گھونسا مارا اور کہا خاموش رہ، تیری ماں نہ ہو۔ اور ابو الفرج نے کلبی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن بن حکم بن ابو العاص یزید بن معاویہ کے پاس تھا، جبکہ عبید اللہ بن زیاد نے حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے پاس بھیجا ہے۔ پس جب سر اتھر تشت میں اس کے سامنے رکھا گیا تو عبد الرحمن رو پڑا، پھر اس نے کہا کہ یزید کو یہ خبر پہنچا دے کہ اس کمان کے کھینچنے والا نہ ہو جس میں تیر نہیں، وہ جو کربلا میں مارا گیا، تا آخر اشعار۔ یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، اور آگے اگلا پیراگراف ہے کہ اور ابن نما کی روایت میں ہے کہ حسن بن حسن نے یزید کو دیکھا کہ وہ چھڑی مار رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک کی جگہ پر، تو اس نے کہا کہ عربی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ کی نسل توریت کے ذرات کے برابر اور دختر رسول کی نسل باقی نہیں رہی۔ اچھا، یہاں پہ اسی طرح لکھا ہے جو میں نے نہیں پڑھ دیا۔ اگلا پیراگراف ہے، ہمارے شیخ صدوق نے فضل بن شازان سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب سر حسین علیہ السلام شام کی طرف لے جایا گیا تو یزید نے حکم دیا کہ اسے رکھا جائے اور اس کے اوپر دسترخوان بچھایا، پس وہ اور اس کے ساتھی کھانا کھانے لگے اور فقہ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے جو کی شراب پینے لگے۔ جب وہ لعین فارغ ہوئے تو اس نے سر کے بارے میں حکم دیا تو اسے تخت کے نیچے رکھا اور اس پر شطرنج کا صفحہ بچھایا اور شطرنج کھیلنے لگا۔ اور امام حسین علیہ السلام ان کے والد گرامی اور ان کے جد امجد کا تمسخر کے ساتھ نام لیتا تھا، اور جب اپنے مد مقابل پر غالب آتا تو فقہ کے 3 گھونٹ پیتا اور بقیہ تشت کے قریبی زمین پر پھینکتا، تو جو بھی فقہ یا شطرنج کو دیکھے تو حسین کو یاد کرے اور یزید و آل یزید پر لعنت کرے تو اللہ اس کے لیے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، چاہے وہ ستاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ اور آن جناب ہی سے روایت ہے کہ جب سب سے پہلے جس کے لیے شام میں فقہ شراب بنائی گئی وہ یزید بن معاویہ لعن اللہ تھا۔ فقہ شراب حاضر کی گئی جبکہ وہ دسترخوان پر تھا اور اس نے سر حسین پر بچھایا ہوا تھا، پس وہ اسے خود پینے اور اپنے ساتھیوں کو پلانے لگا، اور وہ کہتا تھا پیو کہ یہ مبارک شراب ہے اور اس کی برکت میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسے پی رہے ہیں اور ہمارے دشمن حسین علیہ السلام کا سر ہمارے سامنے ہے اور ہمارا دسترخوان اس کے اوپر بچھا ہوا ہے اور ہم کھا رہے ہیں اور ہمارے نفس سکون میں ہے اور دل مطمئن ہے۔ پیج 385۔ پس جو ہمارے شیعوں میں سے ہو وہ فقہ کے پینے سے اجتناب کریں کیونکہ یہ ہمارے دشمنوں کی شراب ہے۔ کامل بہائی میں کتاب حاویہ یہ ہے سے ہے کہ یزید نے شراب پی اور اس میں سے کچھ سر مبارک سید الشہداء پر پھینکی، پس یزید کی بیوی نے سر اتھر اٹھا لیا اور اسے پانی سے دھویا اور گلاب کے پانی سے معطر کیا، تو اس نے اس رات عالم خواب میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہ جو اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخشش کر رہی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شیخ مفید نے کہا اس کے بعد یزید نے جناب علی بن الحسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے باپ نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے سلسلے میں نزا نون ز الف عین اور جھگڑا کیا، تو اللہ نے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 فرمائی کہ نہیں کوئی مصیبت جو زمین میں آئے یا تمہارے نفسوں میں مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے خلق کرتے، یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا اس کا جواب دو، بریکٹ میں ہے اس قول کی تردید کرو، لیکن خالد نے نہ سمجھ سکا کہ کس طرح تردید کرے، تو یزید نے اس سے کہا وہ عربی میں ہے اور تو یزید نے اس سے کہا، اچھا یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ہے کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچے وہ بسبب اس کے ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نے کسب کیا اور بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔
پھر اس نے عورتوں اور بچوں کو بلایا اور انہیں اس کے سامنے بٹھایا گیا۔ پس اس نے ان کی بری حیت اور کیفیت دیکھی تو کہنے لگا، خدا برا کرے ابن مرجانہ کا، اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی قرابت اور رشتہ داری ہوتی اور رحم ہوتا تو تم سے یہ سلوک نہ کرتا اور نہ ہی تمہیں اس حالت میں بھیجتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ علی بن ابراہیم کو قمر نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حسین بن علی علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں داخل کیا گیا اور علی بن الحسین اور امیر المومنین علیہ السلام کی شہزادیوں کو اس کے دربار میں داخل کیا گیا اور علی بن الحسین کو طوق و سلاسل پہنائے گئے تو یزید لعن اللہ نے کہا کہ اے علی بن الحسین، حمد ہے اس خدا کی جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا۔ تو علی بن الحسین نے فرمایا، خدا اس پر لعنت کرے جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یزید سیخ پا ہو گیا اور حکم دیا کہ آپ کا سر قلم کرنے کا۔ تو علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو رسول زادیوں کو ان کے گھروں تک کون پہنچائے گا جبکہ میرے علاوہ ان کا کوئی محرم نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم ہی انہیں ان کے گھروں کو واپس لے جاؤ گے۔ فوراً اس نے سوہان طلب کیا اور اپنے ہاتھ سے وہ طوق جناب کی گردن سے سوہان کے ساتھ کاٹا اور کہا، تم جانتے ہو کہ میرا مقصد کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، تیرا مقصد یہ تھا۔ ہم پیج نمبر 386 پہ آ گئے ہیں اور یہ آخری پیراگراف ہم پڑھتے ہیں اس آڈیو میں اور پھر باقی اگلی آڈیو میں۔ کہا کہ میرا مقصد کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں تیرا مقصد یہ تھا کہ کسی کا مجھ پر احسان و منت نہ ہو۔ تو یزید نے کہا، یہی خدا کی قسم میرا ارادہ تھا۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ اے علی بن الحسین، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 پڑھی کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس کا سبب تمہارے ہاتھ سے کسب شدہ افعال ہیں۔ تو علی بن الحسین نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، آیت ہمارے بارے میں یہ نازل نہیں ہوئی ہے، ہم میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب انہوں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 پڑھی کہ مصیبت زمین میں یا تمہارے نفسوں میں نہیں پہنچتی مگر وہ کتاب میں ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کرتے، بس ہم وہ ہیں کہ جو اس پر افسوس نہیں کرتے جو فوت ہو گیا، اور نہ ہم خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو اس میں سے ہمارے پاس آئے۔ سامعین، یہاں پر ہم یہ 386 کے پہلے پیراگراف پر اس وقت کی آڈیو روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم یہیں سے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔